قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ لوگوں کے اوپر دل بدلتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ، خوشی غمی، تکلیف، آسانیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ جب انسان کے خمیر کو بنایا جا رہا تھا، جب انسان کے لیے مٹی کو بنایا جا رہا تھا، تو اس پہ ایک دن خوشی کی بارش کی گئی، اس کے علاوہ باقی غم کی برسات ہوئی۔ تو وقت جیسا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، وہ گزر جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ لوگوں کے درمیان دن بدلتے ہیں۔ تو پھر اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو پھر پریشان نہیں ہونا، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی دکھ آ جائے پھر پریشان نہیں ہونا، پھر اللہ کے پاس آنا ہے، پھر اللہ کے پاس آ کے دعا کرنی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا ایمان والو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی بھی مسئلہ ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ مطلب کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو پھر ادھر ادھر بھاگنا نہیں، لوگوں کے پاس نہیں جانا، بلکہ کیا کرنا ہے، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اس کا سامنا کرنا ہے، اور جب بھی پریشان ہونا ہے میرے در پہ آ کے جھکنا ہے، سجدہ ریز ہو جانا، اور پھر صبر کرنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو پھر جب اللہ نے ہر ایک چیز کا ہمیں بتلا دیا، اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے ہمیں پہلے سے ہی جو ہے نا وہ آگاہ فرما دیا، پھر جب ہلکی سی پریشانی آئے یا ہلکی سی ٹینشن بنے پھر ہم پریشان کیوں ہوتے؟ پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر توکل کیا، بھروسہ رکھا، اور وہ بھروسہ بھی ایسا کہ بھائی اللہ نے آزمائش دی ہے، اللہ ہی مشکل آسان کرے گا، اگر یہ میرے اوپر آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو بھروسہ رکھے گا، اگر تو میرے اوپر یقین رکھے گا، پھر میں تجھے کافی ہو جاؤں گا، پھر تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے، اگر تم دنیا دار کے پاس جاؤ گے نا، کسی بھی دنیا دار کے پاس، تو وہ 100 میں سے 1% چانس ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، اگر کر بھی دے گا تو پھر آگے سے کیا کرے گا، لوگوں کو بتاتا پھرے گا، دیکھا تھا نا جی، یہ بڑا بنتا پھرتا تھا، میرے سے مدد مانگی، میں نے اس کی مدد کی، پھر ہم اس کے احسان کے تلے دب جائیں گے۔ پھر 99% جو لوگ ہیں وہ مدد نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، وہ رسوا کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے بھائی، اگر کوئی بندہ آپ سے میٹھے بول بول رہا ہے تو وہ آپ کا خیر خواہ ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سننے والے کان جو تجھے لگ رہا ہے تیرے لیے وہ خیر خواہی ہے، ہو سکتا ہے وہ تیری بات کو سن کر لوگوں کے سامنے تماشا بنا دے، یا کسی محفل میں بیٹھ کر تیری عزت کو اچھال دے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بندے اگر تو میرے پاس آئے گا، چاہے تو نے ریت کے ذرے برابر بھی گناہ کر رکھے، سمندر کی جھاگ برابر بھی تو نے گناہ کر رکھے ہیں، اتنا گناہ کر رکھے کہ دنیا میں جگہ ہی کوئی نہیں،
تو اللہ فرماتا ہے تو پھر بھی میرے پاس آئے گا، میں تجھے معاف بھی کروں گا اور تجھے اس کا صلہ بھی ادا کروں گا۔ اگر تیرے اوپر مشکل آتی ہے تو میرے در پہ آ، اور یہ مشکلات کا آنا یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ رب العزت مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں اپنے پیارے بندوں کو دیتا ہے۔ ہر بندہ نہیں آزمایا جاتا۔ یہ وہ راگ ہے جو ہر دھن پہ نہیں بجتے، اور یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ دکھ درد یہ ہر بندہ نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، ربنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیسرے سپارے کی آخری آیت جو ہے اس میں کہ میں کسی کے اوپر اس کی وسعت، اس کی طاقت سے بڑھ کر آزمائش نہیں ڈالتا۔ جتنا اس کے اندر ہمت ہوتی ہے، جتنا اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، میں اتنا ہی اس کو آزماتا ہوں۔ تو بھلا رب تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کر کے پھر یہ تو نہیں کہ وہ ہمیں بھول جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ تو میں جملہ یہ بار بار کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اس جملے کی خوبصورتی پہ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ یہ منیمم جو ہے نا وہ لمٹ بتائی گئی کہ یہ جو کم سے کم مقدار ہے 70 ہے، مطلب 70 سے نیچے نہیں ہے، اوپر کوئی پتہ نہیں کتنی ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، کم از کم 70 ماؤں۔ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اگر ایک ماں اپنے بچے کا دکھ درد نہیں دیکھ سکتی تو پھر اللہ رب العزت کیسے دیکھ سکتا؟ لیکن یہی بات اگر میں آپ کو دنیاوی لفظوں میں سمجھاؤں، ماں باپ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن جب وہی ہمارے ماں باپ ہمیں چلنے پھرنے، بولنے، کھانے پینے کے قابل جب ہم ہو جاتے ہیں، ہمیں باہر بھیج دیتے ہیں، گھر سے باہر نکالتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، پڑھو۔ پھر استاد کی مار بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کبھی ہم مار کھا کے آ جاتے ہیں، کبھی مار کے آ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے استاد نے ہمیں مارا تو ہمارے ماں باپ جو ہے نا وہ سوٹیاں لے کے، ڈنڈے لے کے پہنچ جائیں کہ بھئی آپ نے ہمارے بچے کو کیوں مارا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ دنیا کے امتحان ہے، یہ امتحان دے گا، اس کو دنیا داری کا پتہ چلے گا۔ بے عین ہی اسی طرح سونا کتنا قیمتی ہے، آپ اور میں کبھی بھی اس کو آگ میں نہیں ڈالیں گے بھائی سونے، اور ویسے بھی آج کل اس کی قیمت آسمانوں کی بلندیوں پہ، تو سونے کو ہم آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ اور سونے کی پہچان بھی ہمیں نہیں ہے۔ سونے کی پہچان کس کو ہے؟ زرگر کو، سنیارے کو۔ اب وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون سا سونا اصلی ہے، کس میں ملاوٹ ہے، کس میں کھوٹ ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سونے کو بھٹی میں ڈالتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے، اسے جلاتا ہے، پھر اسے ہتھوڑے کی ضرب لگتی ہے، مار کھاتا ہے، مار کھا کے پھر وہ کندن بنتا ہے۔ جب وہ بھٹی سے نکلتا ہے، یہ جتنا پروسیس ہے اس سے جب باہر نکلتا ہے تو مارکیٹ میں جب وہ سونا ایک زیورات کی شکل اختیار کرتا ہے، انگوٹھی کی شکل اختیار کرتا ہے، کنگن کی صورت اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، اگر ہمیں دکھ تکلیف ملتے اور اتنا زیادہ ملتے کہ ہم کہتے کہ یا اللہ بس کر دے، اتنا تک ہو جاتے ہیں جب ہم، پھر ہم خوش ہوں کہ جتنا بڑی آزمائش ہوگی اللہ رب العزت مقام بھی اتنا بڑا عطا فرمائے گا۔ لیکن کبھی بھی غربت میں تو ہم اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں، لیکن جب مال و دولت آ جائے پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے میں دولت دے کے بھی آزماتا ہوں، واپس لے کے بھی آزماتا ہوں۔ جے چاہیں تھے شاہ کو لو، در در خیر منگائیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں کسی کو بادشاہ بنا دے، ایک سیکنڈ میں بادشاہ کو فقیر کر دے۔
اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت جھک کے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی 2 پیسے آ گئے تو ہم پھر اپنی گردن کے اندر سریا ڈال لیں، یہ نہیں کہ 2 پیسے آ گئے تو ہم ظلم کی انتہا کر دیں، نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھے بھائی، جو بندہ رات کی تاریکیاں نہیں نہ دیکھتا، اس کو صبح کے اجالے کا اندازہ نہیں ہوتا، قدر و قیمت کا نہیں پتہ لگتا۔ اگر تو دکھ درد تکلیف نہیں دیکھے گا تو تجھے آسانیوں کا مزہ کیسے آئے گا؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کھانے کا مزہ کیسے آئے گا؟ پھر اللہ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے تجھے میں نے آزمانا ہے، موت کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، خوف سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے ڈر سے، ہر ایک چیز سے تجھے میں نے آزمانا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگر تو اس میں ثابت قدم رہا، اگر تو لڑکھڑایا نہیں، اگر تو نے بے صبری نہیں کی، تو نے دامن نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ باری تعالیٰ وہ خوشخبری کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو نماز پڑھتا ہے تو اس کی جزا ہے جنت، اگر تو روزہ رکھتا ہے تو اس کی جزا ہے جنت، تو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کی جزا ہے جنت، تو کوئی اچھے کاموں میں پیسہ خرچ کرتا ہے اس کی جزا ہے جنت۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مشکل میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ بندے غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، تکلیف آئے تو لوگوں کے پاس نہیں جانا، بلکہ اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اگر تو پکا مومن ہے، تو سچا مومن ہے، تو خدا کا بندہ ہے اور کامل ہے اور اکمل ہے، پھر تو غم نہ کر، پھر تو اللہ پہ بھروسہ رکھ، پھر دیکھ وہ کیسے تختے الٹتا ہے۔ دعا جو ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ اگر تجھے کوئی مسئلہ ہو تو میرے در پہ آ، سر کو جھکا، پھر دعا مانگ۔ لوگوں سے مانگے نا تو لوگ تانے بھی دیتے ہیں، دھتکار بھی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہے او بھائی منگتا آ رہا ہے، اسے جان چھوڑاؤ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بندے مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ ایک دروازہ ہے جہاں سے مانگو دھتکار دیے جاتے ہو، لیکن ایک رب رحمان کا دروازہ، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، کہتا بندے مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ تیرا رب میں ہوں، تیرا خالق میں ہوں، تیرا رازق میں ہوں، تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ ہر ایک چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے، تو لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو مجھے چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے بھاگے گا تو پھر وہی کچھ حاصل ہونا ہے، ذلت اور رسوائی تیرا مقدر ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب بندہ کون ہے؟ تیرا محبوب کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تو ہے، لیکن میں تو ہوں، لیکن تیرا محبوب کون ہے؟ ایسا کوئی خاص بندہ؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ پہ جا، ایک پہاڑی ہے، اس میں ایک غار ہے، اس میں جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ میرا محبوب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی چاہت کے ساتھ، بڑے مشتاق کے ساتھ اس بندے کو ملنے گئے۔ میں دیکھوں تو صحیح کہ رب کا محبوب ہوتا کیسا ہے۔ مصیبت تو یہ ہے نا کہ آج ہمیں یہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ آج ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو دعا مانگتا ہو کہ یا اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔
ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. آج ایسا کوئی بھی بندہ نہیں جو آ کے سوال کرتا ہو کہ میاں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں. یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے اللہ کا دیدار ہو جائے, میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں, میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ہے تو دنیا داری کے پیچھے ہے, کوئی ہے تو پیسے کے پیچھے ہے, کوئی ہے تو نوکری کے پیچھے ہے, کوئی ہے تو باہر جانے کے چکروں میں ہے, کوئی کس چکر میں, کوئی کس چکر میں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرے بنائے ہوئے بندے, ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا, ان کو میں نے بنایا مجھ سے محبت کر, یہ دنیا سے محبت کر بیٹھے. پھر حدیث مبارک ہے, اگر تم دنیا سے محبت کرتے ہو, رب رحمان کو چھوڑ دیا, دین اسلام کو چھوڑ دیا, دنیا سے محبت کر بیٹھے, پھر حدیث مبارک ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں دنیا کی محبت میں ایسا تھکائے گا کہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا. آج نہ ہم اتنا کام کر رہے ہیں, نہ ہارڈ ورکنگ ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن تھکے ہوئے ہیں, ذہن تھکے ہوئے ہیں, جسم تھکے ہوئے ہیں, ذہنی تھکاوٹ بہت ہے. رات کو گھر جاتے سمجھ نہیں آتی کہ یار کام تو اتنا کیا ہی نہیں, لیکن تھکاوٹ بڑی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی محبت کو دل میں بسا لیا. دنیا ایک سمندر کی طرح ہے اور ہماری زندگی جو ہے یہ ایک کشتی کی مانند ہے. اگر دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی تو گویا ایسے ہے کہ جیسے وہ تیرتی ہوئی کشتی میں چھید ہو گیا. اگر کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہنا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتی ہے, اگر اس کشتی کے اندر پانی آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے. بیان ہی اسی طرح اگر انسان دنیا کی خواہشات سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے. اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی, دنیا کی چاہت آ گئی, مال و دولت کی چاہت آ گئی, پھر وہ تباہ و برباد ہو گیا, پھر وہ منزل سے دور ہو گیا. آج ہماری یہی حالت ہے کہ آج ہم نے دنیا کو دل میں جگہ دے رکھی ہے. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے دل میں یہ ہو کہ یار میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ بھائی میری قبر میری منتظر ہے, جدھر میں نے جانا ہے. کوئی بھی نہیں ہے ایسا. ہر بندے کو دنیا کی پڑی ہے. یہ دنیا جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, آج ہے کل نہ. یہ پیسہ جس کے پیچھے ہم رات دن ایک کر رہے ہیں یہ تو کسی کا وفادار نہیں ہے. کل کسی اور کے پاس تھا, آج ہمارے پاس ہے, آئندہ دن کسی اور کے پاس چلا جائے گا. یہ نہیں ٹکتا. ٹکتے وہ بندے ہیں جو رب رحمان کے ساتھ لگاتے. تو خیر, حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ اس بندے کو ملنے جا رہے ہیں اور آپ نے سوچا کہ بڑی ٹھاٹ باٹ والا ہوگا, جبے کبے ہوں گے, بڑا عبادت گزار ہوگا. لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب اندر گئے نا تو غار کے اندر سے نا عجیب سی بدبو آ رہی تھی, اسمیل آ رہی تھی. کیڑے جسم پہ چڑھے ہوئے تھے, پیر کٹا ہوا ہے, ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, مطلب حالت سے بے حال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان کہ یہ رب تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے, اس کی تو حال ہی کوئی نہیں. میں نے تو سوچا ہوگا کوئی بڑا عبادت گزار ہوگا, تسبیحاں کر رہا ہوگا, بڑی پگ باندھی ہوگی, نوافل ادا کر رہا ہوگا, کہ یہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو یہی بات میں بھی آپ سے کہوں گا کہ جناب جبے کبے پہ نہ جانا. ابھی یہ نہ سمجھنا کوئی عام سا بندہ پھر رہا ہے تو اس کو جیسے مرضی رگڑ دو. ہاں جی, بدل کے بھیس فقیروں کا یہاں پر اہل کرم گھومتے گئے. فقیری کی حالت کو دیکھ کے کسی کو جو ہے نا آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. کسی کو یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو دنیا میں دکھنے میں بالکل زیرو ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیں تو دنیا کی کایا ہی پلٹ دیتے ہیں. ہاں, تو ظاہری حلیہ پہ نہیں جانا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان. تو وہ آئے اور کہنے لگے آپ کی یہ حالت, کوئی خواہش, کوئی چاہت, کوئی کام جو میرے لائق ہو.
تو وہ جو رب تعالیٰ کے محبوب بندے تھے انہوں نے کہا جی پانی لا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی حاضر. آپ دوڑے پانی ڈھونڈنے کے لیے. پانی لے کر واپس آئے تو کیا دیکھا کہ وہ جو اللہ کا محبوب بندہ تھا اس کی لاش پھٹی پڑی ہے، جیسے کوئی درندہ چیر پھاڑ کر گیا. نشان بھی تھے پیروں کے، درندہ کوئی آیا. تو آپ نے سمجھا کہ کوئی درندہ آیا ہے، کوئی شیر آیا ہے، کوئی ایسی چیز آئی جو اس کو کھا گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا نیک بندہ، تیرا محبوب بندہ، یہ کیا ہوا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ یہ محبوب تو میرا ہے، عشق کے دعوے بھی مجھ سے کرتا ہے، نام بھی میرا لیتا ہے، میرے نام کی مالا جپتا ہے، لیکن آج اس نے مدد آپ سے مانگ لی. کیا میں رب موجود نہیں تھا؟ اگر یہ مجھے کہتا کہ باری تعالیٰ میں نے پانی پینا ہے تو میں نے یہاں پر نہروں کی نہریں چلا دینی تھی. موسیٰ اس نے تیرے سے مدد مانگی مجھے چھوڑ کے، اس لیے میں نے اس کو ہلاک کر دیا. تو یہی حالت آج ہماری ہے. آج اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے دنیا سے دل لگا بیٹھے ہیں، توقعات باندھ بیٹھے ہیں، تو اللہ نے ہم سب کو کس حالت میں ڈال رکھا ہے ہم سب جانتے ہیں. اور اس کا ذمہ دار کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. یہ ہماری حالت ہماری اپنی کارستانیوں کی وجہ سے ہے. یہ ہمارے عمل ہی نہیں ٹھیک ہے. جو بندہ اپنے آپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا وہ کسی اور کے ساتھ کیا کرے گا، جب کہ اس کو سب پتہ ہے. تھوڑا سا پیسہ آیا نہیں، آنکھیں آسمان پہ چلی گئی. تھوڑا سا پیسہ آیا نہیں، غریب غریب ہی نہیں نظر آتا، چیونٹیاں نظر آتی ہیں. میں نے کہا نا آپ کو کہ دن بدلتے ہیں، لوگوں پہ دن بدلتے ہیں. اللہ دن بدلتا ہے. جیسے سورج کا سایہ کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیوار پہ، ایک جگہ نہیں رہتا. وہ ایک بادشاہ نے نا اپنے وزیر کو کہا کہ یار میں آج بڑا خوش ہوں، آج نا کوئی تحریر لکھوا گیا، ایسی تحریر جس کو میں خوشی میں پڑھوں تو خوف زدہ ہو جاؤں، اور اگر پریشانی میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں. جی ٹھیک ہے. وہ گیا انگوٹھی کے اوپر لکھوا کے آیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. بس وہ بادشاہ نے یہ تحریر جب پڑھی نا اس کے رونگ پہ کھڑے ہو گئے. وہ جب اس تحریر کو خوشی میں دیکھتا نا، خوش ہوتا جب وہ تحریر پڑھتا، اس کے اوپر لکھا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، وہ غمگین ہو جاتا کہ سدا تو رہنا نہیں. تو جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا پھر اس تحریر کو پڑھتا، پھر خوش ہو جاتا کہ اگر وقت وہ نہیں رہا تو رہنا یہ بھی نہیں. تو یعنی اسی طرح بھائی جان آپ کے پاس پیسہ ہے تو کل نہیں ہوگا، چھین لیا جائے گا سب کچھ، کوئی چیز تیرے پاس نہیں بچے گی. آج جس گھر کو تعمیر کرنے کے لیے تو نے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی ہے، کل کو اس میں تیرے بچے رہیں گے، تیرے رشتہ دار رہیں گے، قبر میں اس کا حساب تو دے گا. تو نے بینک بیلنس بنا کے رکھا ہے، قبر میں تجھے چوتے پڑیں گے اور تیرے بچے اس کو اڑائیں گے، عیاشیاں کریں گے. تو دن بدلتے ہیں، لیکن کوشش کرے کہ اگر کوئی پریشانی آئے نا تو حکمت عملی کے ساتھ اس کا سامنا کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس سے مجھے نکالے. ایک بادشاہ تھا، وہ صرف بادشاہ نہیں، وہ رب کا قریبی تھا، رب کا محبوب تھا، اوریجنل، اور ایسا تھا کہ اللہ کا ولی تھا. وہ بادشاہ وہ بیمار ہو گیا، بڑی دوائیاں کی. وہ بادشاہ تھا، وہ کہ صدر یا وزیر اعظم نہیں، بادشاہ، مطلب کہ پوری سلطنت کا بادشاہ، کسی ایک ملک کا یا کسی ایک ٹکڑے کا جاگیر کا نہیں، پورے خطے کا بادشاہ بیمار ہو گیا. پھر آپ کی اور میری سوچ سے بڑھ کر وہاں پر حکیم اور طبیب آئے، علاج نہیں ہو سکا، مرض لا علاج ہو گیا، سمجھ نہیں لگی. پھر ان کو ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ نہیں بھائی
یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے. اب دوائیوں سے نہیں کچھ ہوگا، اب ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا. تو آپ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ جناب پورے خطے میں نا یہ اعلان کر دو کہ بادشاہ سلامت کے لیے جو بھی دوائی لے کر آئے گا اس کو قیمت دی جائے گی. اور ساتھ یہ بھی اعلان کرنا کہ یہ نہیں کہ دوائی کھائیں گے اثر ہوگا تو پیسے ملیں گے، نہیں، جو بھی دوائی لے کے آئے گا اس کو فوراً پیسے ملیں گے. لو جی، ادھر سے بندہ اٹھا، اس نے پتلے رگڑے، پوڑی میں ڈالے، اس کو بند کیا اور بادشاہ کے پاس، لو جی بادشاہ سلامت تھوڑی دوائی. بادشاہ نے اس کو کھولنا، پوچھنا کہ ہاں بھی دس تیرے اندر شفا ہے بے؟ کہتی نہیں. بادشاہ نے اس کو بند کرنا، الماری میں رکھ دینا. ایسے کہ جیسے پتہ لگتا گیا نا لوگوں کو، تو لوگوں نے مشغلہ بنا لیا، لے بھی ہوں بادشاہ نے لٹ کے کھانا ہے. جیسے آج ہم کوئی بھلا مانس بندہ ہمیں نظر آ جائے نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لوٹ کے کھا جائے. یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ بیچارہ ہے کس طرح کا. اگر ایک شریف سا بندہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، کچھ ہے، تو جو شاطر ہوگا وہ کوشش کرتا ہے اس سے سارا پیسہ ہتھیار ہوگا. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کسی دکان پہ چیز لینے گئے، اس نے غلطی سے پیسے زیادہ دے دیے جیب میں، یہ قیامت کے دن دینے پڑیں گے واپس. کسی کا ایک ٹکا بھی اگر تو نے مارا ہے نا، ایک ٹکا، 1 روپیہ نہیں، 1 ٹکا، زمین کی ایک بالش تو بڑی دور پڑی ہے. ابھی یہ جو زمینوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہیں، لوگوں کا حق کھا کے بیٹھے، وہ بڑے دور ہیں. ابھی 1 ٹکا جس نے کسی کا ناحق مارا، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کی 700 نمازیں وہ جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں گی وہ اسے چھین لے گا اللہ تعالیٰ، اور جس کا حق مار رہا ہوگا اس کو دے دی جائیں گی. تو ہم تو ڈرتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں ہماری پوری زندگی میں 700 نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں بھی صحیح کہ نہیں، پھر ہمارا کیا ہونا ہے. تو وہ جو ہے نا، بادشاہ نے اس کو پوڑیا کو کھولا، پوچھا، شفا نہیں. پوڑیا کو بند کیا، الماری میں رکھ دیا. ادھر سے بندہ آ رہا ہے، اس نے مٹی ڈالی، پوڑیا بنائی، لو جی بادشاہ سلامت تھوڑی دوائی. بادشاہ نے اس کو کھولنا، پوچھنا، شفا نہیں. آپ نے اس کو بند کرنا اور الماری میں رکھ دینا. لوگوں کا مشغلہ بن گیا جی، بادشاہ نے لوٹ کے کھانا ہے. آئی جا رہے ہیں، جائی جا رہے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے. لیکن بادشاہ تو کچھ اور ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو کسی اور چکر میں تھا. تو اسی علاقے میں، اسی رعایا میں، اسی خطے میں ایک مسلح والے رہتے تھے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو نماز اور عبادت گزار تھے. وہ بھی اس محلے میں رہتے تھے. تو وہ جو مسلح والے تھے نا، ایک عورت اور ساتھ اس کا ایک بیٹا، جوان، بالکل نوجوان، 15 سے 20 سال عمر. تو وہ اپنی ماں کو کہنے لگا، اماں تجھے پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، تے سارا زمانہ بادشاہ نو لٹ کے کھا چلا ہے، اسی بھی کچھ کر لینے ہیں، اسی بھی کچھ کر لینے ہیں، سانو بھی کچھ لب جائے گا. اس کی ماں کہنے لگی، نا پتر، ساری زندگی ہوگی، تو چھوٹا سا تھا، تیرا ابا فوت ہوا، یتیمی کی زندگی گزاری تو نے، لیکن میں نے کبھی تجھے حرام کا ایک لقمہ نہیں کھلایا، اتنا بڑا کر دیا، میں نہیں یہ کر سکتی. تو بچہ ضد ہو گیا، اس نے کہا نہیں اماں، میں نے جانا ہی جانا ہے. ایسے بچہ ضد کر جاتا ہے، پھر باپ کو مجبوراً وہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن کبھی بھی مشکل آ جائے نا، ضمیر کا سودا نہیں کرنا. مشکل آ جائے کبھی بھی حرام خوری نہیں کرنا. مشکل آ جائے کبھی بھی سود خوری نہ کرنا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا. مشکل ہے، آسان ہو جائے گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ نہیں جانا، ان کے خلاف نہیں جانا. تو اس کی ماں کہنے لگی، ٹھیک ہے پتر، اگر تو بس ضدی ہے تو مجھے 1 رات دے دے، بس صبح تجھے میں دوائی بنا کے دوں گی تو بادشاہ کو جا کے دے آنا. تو بچہ سو گیا، لیکن ماں مسلح کی پیٹھ پہ کھڑی ہو گئی.
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہ ہوتے رب رحمان کے بندے، ساری رات مصلی پہ گزرتی ہے اور دن کو لوگوں کی خدمت میں گزر جاتی ہے، وہ رب رحمان کے بندے گئے۔ قیامت کے روز تو وہ منظر دیکھنے والا ہوگا کہ نمازی، حاجی، متقی، پرہیزگار، بڑے حاجی صاحب، بڑے چودھری صاحب سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے، تماشا لگا ہونا ہے، اور وہ بندہ جس کو کوئی جانتا ہی نہیں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ تو وہاں پر اعمال کے اوپر انما الاعمال بالنیات، نیت کے اوپر دار و مدار ہونا ہے۔ تو خیر، آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ایک رات کا ٹائم دے دے، صبح تجھے دوائی بنا کے دوں گی، بادشاہ کے پاس لے جانا۔ ٹھیک ہو گیا، بچہ سو گیا، ماں مصلی کی پیٹھ پہ کھڑی ہو گئی، ساری رات روتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی بات کرتی رہی کہ باری تعالیٰ تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح زندگی گزاری اور آج کس درد کے ساتھ میں تیرے دروازے پہ، تیرے در پہ کھڑی ہوں۔ باری تعالیٰ بھوک کی وجہ سے کمر جھک گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، آج حالات کچھ اور ہیں۔ باری تعالیٰ مہربانی فرما، کرم فرما، میں نے کبھی اپنے بیٹے کو حرام نہیں کھلایا لیکن وہ ضد کر رہا ہے، باری تعالیٰ کرم فرما۔ وہ ساری رات روتی رہی، تہجد پڑھی، صبح کی نماز پڑھی، بیٹا اٹھا تو اس کو بولا جا بیٹا کوئی پتے وغیرہ مروڑ کے لے آ۔ اس کا بیٹا گیا، وہ پتے لے آیا، جس چیز کے بھی آئے تو ان کو مروڑ شروڑ کے نا تو اپنی ماں کے پاس لے آیا۔ اس کی ماں نے اس کے اوپر پھونک ماری اور پڑیا بنا کے نا اپنے بیٹے کو دی، کہتی جا بیٹا یہ بادشاہ کو دے گیا۔ تو وہ بچہ جب بادشاہ کے پاس گیا بڑا خوش ہو گیا، بادشاہ کو جا کے کہتا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی دوائی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ نے کچھ ایسی طاقت دی ہوتی ہے کہ یہ بے جان چیزوں سے بھی بات کر لیتے، ان کو زبان مل جاتی ہے۔ تو آپ نے وہ پڑیا کھولی اور پڑیا کھول کے نا پوچھنے لگے، ہاں بھی دس تیرے اندر شفا ہے وے؟ پڑیا کو کھولا، پوچھا کہ تیرے اندر شفا ہے؟ تو وہ پوری زبان حال سے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آج مجھے اکیلی میں شفا نہیں بلکہ پیچھے جتنی بھی الماری میں پڑی ہے نا ان سب میں شفا آ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے دعا کی ہے جس کی راتیں مصلی پہ گزرتی ہے، اس نے دعا کی ہے جس کا توکل، جس کا بھروسہ رب رحمان پہ ہے۔ تو بھائی مشکل وقت آ جائے تو غلط قدم نہیں اٹھانا بلکہ اللہ سے مانگنا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وہ امیر سے غریب، غریب سے امیر، وہ کرتا رہتا ہے، لوگوں میں دن بدلتے ہیں لیکن کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سنت عطا فرمانا۔